ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے خصوصی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج دنیا بھر میں جہاں لاپتہ افراد کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، وہیں غیر قانونی طور بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج کی زیر حراست ہزاروں کشمیری لاپتہ کیے جا چکے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں نوجوانوں کو گرفتار کر کے جعلی مقابلوں میں شہید اور لاپتہ کرنا ایک معمول بن چکا ہے۔ KMS کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں 1990 سے اب تک کم از کم 8,000 کشمیری زیر حراست لاپتہ کیے گئے ہیں۔ لاپتہ افراد کے اہل خانہ اور بیویاں، جن کو نیم بیوائیں کہا جاتا ہے، برسوں سے اپنے پیاروں کا انتظار کر رہی ہیں اور جن کے زندہ یا مر جانے کے بارے میں ان کے اہل خانہ کو آج تک کوئی اطلاع نہیں دی گئی۔ مقبوضہ علاقے میں ہزاروں گمنام قبریں بھی دریافت ہوئی ہیں، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہزاروں لاپتہ کشمیری ان میں دفن کیے گئے ہیں۔ عالمی برادری کو کشمیریوں کے حقوق کی بھی بات کرنی چاہیے اور بھارتی فوج کے ان جنگی جرائم پر عالمی عدالت میں مقدمہ چلایا جانا چاہیے۔ اگرچہ بھارت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا دعوے دار ہے، تاہم نریندر مودی کے زیر قیادت بھارتی حکومت ہندوتوا نظریے کی حامل ہے۔ مودی حکومت کی تمام پالیسیاں حتیٰ کہ نئی تعلیمی پالیسی تک RSS کے نظریے کی عکاسی کرتی ہے۔ بھارت میں شدت پسند ہندو گروہ اس بات پر خوش ہیں کہ ان کی آواز کو بھارت کی نئی تعلیمی پالیسی میں اہم مقام دے دیا گیا ہے۔ RSS طویل عرصے سے بھارتی تعلیمی نظام کو ہندو نظریات کے مطابق ترتیب دینے کی کوششوں میں رہی ہے اور نئی تعلیمی پالیسی میں ہندوتوا تنظیموں کے بیشتر مطالبات کو شامل کر لیا گیا ہے۔ RSS سے وابستہ بھارتیہ شکشان منڈل کا اس بارے میں کہنا ہے کہ نئی تعلیمی پالیسی میں ان کے تقریباً 60 سے 70% مطالبات براہ راست پورے کر دیے گئے ہیں۔ یوں اب بھارت کی نئی تعلیمی پالیسی میں RSS کا اثر بخوبی دیکھا جا سکتا ہے۔ بھارت کی نئی تعلیمی پالیسی نے RSS کی حمایت یافتہ BJP حکومت کے اس مقصد کو بھی بے نقاب کر دیا ہے کہ وہ بھارت میں رہنے والی اقلیتوں کو دبانا چاہتی ہے۔ مودی RSS کے مطابق بھارت کی تشکیل نو کر رہا ہے۔ ہندو سب سے پہلے نظریہ خوب زور و شور سے بھارت میں پھیلایا جا رہا ہے۔ مودی قیادت نہ صرف حکومتی بلکہ بھارت کے تمام اداروں پر ہی RSS کی گرفت مضبوط کر رہی ہے۔